بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم دانش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، 1300 ٹو 1900 تک سلطنت عثمانیہ نے ویسٹرن ایشیا، ساؤتھ ایسٹ یورپ اور نارتھ افریقہ میں حکومت کی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے حکمران سلطانوں نے عیش و عشرت کی زبردست زندگی گزاری ہے، اور اس لگژری میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے دیئر لو ٹو فوڈ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم کوزین آف آٹومان امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کے دسترخوان کو ڈسکس کریں گے، تو آج کا ٹاپک بہت دلچسپ ہے۔ ناظرین، ہر سلطان اپنے کھانے کے بارے میں بہت کانشیس ہوتا تھا۔ ان کے کچن مختلف طرح کے اسپائسز اور چیزوں سے بھرے پڑے رہتے تھے جو وہ مختلف ملکوں سے امپورٹ کیا کرتے تھے۔ ان کے امپورٹنگ کنٹریز میں چائنا اور ایران ٹاپ آف دا لسٹ ہیں۔ سلطان اپنے کھانوں کے کلنری سیکرٹس کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ کلنری سیکرٹس کا مطلب ہے کہ ان کے کھانے کی ڈش میں کیا کیا اسپائسز یعنی مسالے ڈالے گئے اور یہ کس طرح سے بنائی گئیں۔ اسی لیے سلطان کے رائل کوک یعنی شاہی باورچی کو اپنی کوکنگ ریسیپیز لکھنے کی پرمیشن نہیں ہوتی تھی۔ اپنی پوری سیکریسی رکھنے کے باوجود، ساری تو نہیں مگر چند ایک ڈشز آج استنبول کی فوڈ اسٹریٹس میں آرام سے مل جاتی ہیں۔ تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے کچن کی پہلی ڈش ہے بکلاوا۔ ناظرین، یہ ڈش اولڈ میسوپوٹیمین کنگڈم کی ڈش تھی، مگر اس ڈش میں پرفیکشن عثمانیہ دور میں آئی۔ 1473 میں ٹوپیکی پیلیس، جو کہ ایک بڑا مشہور محل تھا، کہ کچن بک میں اس ڈش کا نام ملتا ہے۔ عثمانیہ دور میں ہی یہ ایک پیسٹری سے بہت ٹائم کنزیومنگ ڈیزرٹ بن گیا۔ اس ڈش میں کاغذ جیسی بہت پتلی پیسٹری بنا کر اس میں شہد اور نٹس کو ملایا جاتا تھا۔ ناظرین، اس کو بنانے کے لیے بہت اسکلفل کوکس کو ہائر کیا جاتا تھا جو ایسا بنانے میں ایکسپرٹ تھے۔ 19 سینچری تک بکلاوا کو امیروں کے کھانے کی ڈش ہی سمجھا جاتا تھا، کیونکہ عام آدمی اسے افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اور اسے ترکش لوگ محاوروں میں بھی یوں استعمال کرتے تھے کہ میں اتنا امیر نہیں کہ روز بکلاوا کھاؤں۔ ناظرین، نمبر 2 پر ہے دونر کباب۔ ناظرین، پرانے ترکش وریئرز اپنی تلواروں پر میٹ کے پیسز کو آگ پر فرائی کیا کرتے تھے، اور ایسا کرنے میں سلطان بہت انجوائے کیا کرتے تھے۔ 19 سینچری کے سلطان عبدالعزیز کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اپنے ملک کے بہترین کباب میکر سے کباب آرڈر کیا کرتے تھے۔ آج ترکی کے مشہور کباب دونر کبابز ہیں۔ ناظرین، یہ کباب بنانے کے لیے گوشت کو پہلے گرل کیا جاتا تھا، پھر اس پکے ہوئے گوشت کو شیو آف یعنی چھری سے بہت پتلی لیئرز میں کاٹا جاتا تھا۔ یہ شوارما کی ہی ایک قسم تھی، یعنی سلطان کی کوزین میں شوارما بھی موجود تھا۔ ناظرین، نمبر 3 پر ہے ترکش کافی۔ یمن کے ایک گورنر نے 16 سینچری میں سلطان سلیمان دی گریٹ کو پہلی دفعہ کافی سے انٹروڈیوس کرایا۔ سلطان کو یہ ڈرنک بہت پسند آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری سلطنت میں یہ مشہور ہو گئی۔ مگر 17 سینچری میں سلطان مراد چہارم نے کافی کو انڈیسنٹ ڈرنک قرار دے دیا، اور اسے بین کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ جو کوئی کافی پیے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ مگر آج ترکش کافی کو ون آف دی فائنسٹ کافیز آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے۔ استنبول کے کافی ہاؤس نے تو یہاں تک دعویٰ کر رکھا ہے کہ ان کی کافی اتنی تھک ہے کہ اس میں ایک بھینس بھی نہیں ڈوب سکتی۔ نمبر 4 پر ہے ٹرکش ٹی۔ ناظرین، اگر آپ نے ترکی کا کوئی ڈرامہ دیکھا ہے تو اس میں آپ نے ٹرکش ٹی کو ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ بات تو طے ہے کہ 400 قبل مسیح تک ترکی ٹی سے انٹروڈیوس ہی نہیں تھے۔ دی اوریجنلی لرنڈ آف ٹی فرام چائنا۔ ترکی نے ہی اسے ٹی سے بدل کر چائے کا درجہ دے دیا۔ لیٹ 19 سینچری تک ترکی نے ٹی کو خود کاشت کرنا شروع کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں 2 پاٹس کو اوپر نیچے رکھا جاتا تھا۔ نیچے والے پاٹ میں چائے اور اوپر والے پاٹ میں پانی کو بوائل کیا جاتا تھا۔ اس پورے اپریٹس کو وہ سیمووار کہتے تھے۔ اس طرح چائے بہت گاڑھی بنتی تھی، اسی لیے اوپر والے پاٹ میں گرم پانی موجود ہوتا تھا تاکہ گاڑھی چائے میں پانی ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا تھن کیا جائے۔ ناظرین، آج ترکی پوری دنیا میں چائے پروڈیوسرز کے 6 نمبر پر ہے، اور ترکش ٹی کے فلیور کو دنیا میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ نمبر 5 پر ہے شربت۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے کوکس کرشڈ فروٹ کے ساتھ مختلف فلیورز کے پھولوں اور جڑی بوٹیوں کو مکس کر کے شربت بناتے تھے۔ یہ کھانے سے پہلے اور بعد میں سرو کیا جاتا تھا۔ اسے بنانے کی بہت ساری ریسیپیز تھیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 17 سینچری میں انگلینڈ ترکی سے یہ شربت پاؤڈر فارم میں امپورٹ کرتا، پھر اس میں پانی ایڈ کر کے مختلف جوسز کو مینوفیکچر کرتا تھا۔ یہ شربت آج بھی پینے میں بہت دل فریب ہیں۔ نمبر 6 پہ ہے بورک۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے تمام سلطان بورک بہت شوق سے کھاتے تھے، خاص طور پر سلطان محمد۔ ناظرین، یہ ایک فلیکی پیسٹری کی قسم ہے جو مختلف شیپس مثلاً اسکوئر، ٹرائنگل اور کریسنٹ کی شکل میں بنائی جاتی تھی۔
اس میں پنیر، مختلف طرح کی ویجیٹیبلز اور بھیڑ کا گوشت ڈالا جاتا تھا۔ آج بھی یہ ترکی کی مقبول ترین ڈش ہے۔ سلطان محمد کو بورک میں چکن بہت پسند تھا، مگر بعد کے سلطان بورک میں خشک خوبانی، کاجو، کھجوریں اور قیمہ ڈلوانا پسند کرتے تھے۔ نمبر 7 پر ہے سیلب۔ ناظرین، گرم دودھ میں گراؤنڈ آرچز ڈال کر یہ ڈرنک بنایا جاتا تھا۔ گراؤنڈ آرچز سے مراد تمام ایسے پودے ہیں جن کی لیوز، فلاورز اور روٹس انتہائی خوشبودار ہوتی تھیں۔ ان آرچرڈز میں ٹاپ آف دا لسٹ پر تھا سیلب کا پودا۔ ناظرین، یہ ایک جنگلی جڑی بوٹی ہے جو کہ اناطولیہ کے پہاڑوں پر پائی جاتی ہے۔ اس کے روٹس اور فلاورز کو خشک کر کے اس ڈرنک میں ایڈ کیا جاتا تھا۔ سیلب کے مختلف فلیورز تھے اور ان فلیورز میں انہینسمنٹ لانے کے لیے اس میں عرق گلاب، دودھ، شکر ڈال کر اس کے ذائقے کو مزید اپیلنگ اور ایپیٹائزنگ بنایا جاتا تھا۔ یہ ڈرنک آج بھی ترکی میں بہت پاپولر ہے۔ سیلب کے فریکوینٹ یوز سے اس کی تعداد میں بہت کمی ہو گئی ہے اور ترکی نے اس پودے کی ایکسپورٹ پر مکمل طور پہ پابندی عائد کر دی ہے۔ نمبر 8 پر ہے پیلاف۔ ناظرین، یہ چاول، گوشت اور مختلف مسالوں سے بنائی جانے والی بڑے مزے کی ڈش تھی۔ اس میں گوشت کی یخنی بنا کر اس میں یہ سارے انگریڈینٹس ڈالے جاتے تھے۔ اس کو بنانے کے طریقے ہر دور کے سلطان میں مختلف تھے۔ پہلی دفعہ 1404 میں ترکو منگولین بادشاہ تیمور نے اسے فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کرایا۔ یہ ڈش ایران میں بھی بہت پاپولر تھی۔ 17 سینچری میں جب ترکی نے ایران کے شہر تبرز کو فتح کیا تو اس وقت صرف تبرز میں پیلاف کی 40 اقسام مشہور تھیں۔ ہماری آج کی بریانی اسی پیلاف کی ایک قسم ہے۔ اب بات کریں گے بوزا کی۔ ناظرین، اس ڈش کو بنانے کے لیے سلطان کے شاہی باورچی مختلف دالوں کو پانی میں بوائل کر کے اس مکسچر کو فرمنٹیشن کے لیے رکھ دیتے۔ پھر فرمنٹیشن کے بعد اس میں شوگر کو ایڈ کیا جاتا تھا۔ اس سے یہ گاڑھا سا مشروب تیار ہو جاتا۔ چونکہ اس مشروب میں دالیں قدرتی طور پر فرمنٹ ہو جاتی، یعنی ان میں الکوہل بن جاتی، لہٰذا سلطان محمد چہارم نے اسے بین کر دیا۔ بعد میں 18ویں صدی میں اسے وداؤٹ فرمنٹیشن تیار کیا جانے لگا۔ اب آخر میں 10ویں نمبر پر ہے ایران۔ ناظرین، اگر آپ نے ارطغرل الغازی کی سیریز دیکھی ہے تو آپ نے یہ مشروب وہاں ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ نمکین سی لسی ہوتی ہے۔ اسے دہی میں پانی ڈال کر بنایا جاتا ہے۔ آپ کی جنرل نالج کے لیے یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ ترکی کا نیشنل ڈرنک بھی ہے۔ ایران نہ صرف ترکی بلکہ لیبنان، ایران اور یونان میں بھی بہت پاپولر ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو کوزین آف سلطنت عثمانیہ کی 10 ڈشز کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ کو دسترخوان کیسا لگا؟ آپ کو ان میں سے کون سی ڈش پسند آئی؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت ذرا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔